السلام علیکم. حارث خان ایچ کے لائنس 96. آج ہے جون کی 23 تاریخ ہے. پیر کا دن ہے. آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے ناظرین کے سامنے. اس سے پیشتر کہ میں شروع کروں، میں اپنا وہی اپنا رٹ رہا ہوں کہ برائے مہربانی اس چینل کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو ویلاگ آئے تو آپ لوگوں کو فوراً پتہ چل جائے. آج کا جو موضوع جو ہے وہ ہے اسرائیل ایران جنگ اور امریکہ کی اس کے اندر جو بھی شرکت تھی اس کے بارے میں. میں اس پروگرام کچھ عرصہ پہلے میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ میں سے ان لوگوں کو جان پہچان ہوگی کہ جو لوگ ماڈرن وارفیئر کے ہسٹوریکل کانسیپٹ کے تاریخی کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں نا، تو یہ جو سچویشنز ہوتی ہیں یہ بڑی فلوئڈ ہوتی ہیں. اور فلوئڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر منٹوں میں وہ چینج ہو رہی ہوتی. تو جو کچھ بھی ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد تبصرہ کرنا جو ہوتا ہے نا وہ میرے مطابق مناسب نہیں ہوتا. تو آپ کو پوری سچویشن دیکھنی پڑتی ہے کہ کہاں سے شروع ہوئی، کہاں جا رہی ہے، کدھر ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد کیا ہوگی. یہ صحیح معنوں میں اس کا تجزیہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. تو میں چلوں تھوڑی سی آپ کو تاریخی پس منظر دے دوں، اس کے بعد پہنچتے ہیں کہ آج کیا ہوا ہے، آج تک کیا ہوا ہے. اور بیچ میں جو جنگ ہوئی ہے، خانہ جنگی نہیں ہوئی، جو جنگ ہوئی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، وہ غیر جس کو کہتے ہیں نا کوئی نئی قسم کی جنگ تھی. پہلے ایسی جنگ نہیں آئی تھی، ہوئی تھی تھوڑی سی، لیکن اس کو تھوڑا سے غور سے دیکھیں گے اس کو کہ کس طرح جنگ ہوئی، کیا ہو رہا تھا، کیا نہیں ہو رہا تھا. چلتے ہیں 1906 میں. 1906 میں فارس پرشیا کہلاتا تھا، اس کا سب سے پہلے آئین بنا تھا 1906 میں. اس کو یہ لوگ ایرانی فارس پرشیا والے اس کو کہتے تھے پرشین کانسٹیٹیوشنل ریولوشن. 1906 میں ہوا تھا. یہ ان کے یہ ایک عجیب سا باتیں ہوتی ہیں کہ ایران کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں تھا. ایران کے اوپر ایک حد تک رشین اور انگریزوں کا، یہ برٹش کا قبضہ تھا. یہ لڑائی کرتے تھے، جنگ کرتے تھے یہ ایران کے اوپر. تو ایران نے ان کا کافی اپنا دفاع کیا. تو جب ایونچولی انہوں نے ان کو نکال باہر کیا دونوں کو، پوری طریقے سے نہیں لیکن اچھی طریقے سے، جب ان دونوں کو حریفوں کو، روس کو اور برطانیہ کو انہوں نے نکال دیا، تو سب سے پہلے ایرانیوں نے یہ کیا جو امریکنوں نے بھی کیا تھا، جو سب ممالک کو کرنا چاہیے. انہوں نے اپنا ایک آئین لکھا، اس کا نام انہوں نے لکھا تھا پرشین کانسٹیٹیوشنل ریولوشن. یہ 1906 میں بنا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ 1908 میں ایک آسٹریلین اور برطانوی جیولوجسٹ تھا، اس کا نام تھا جارج برنارڈ رینلز، اور اس کے ساتھ اس کا جو پارٹنر تھا اس کا نام تھا ولیمز ناکس. یہ دونوں جو تھے برٹش پیٹرول کے لیے کام کرتے تھے. تو انہوں نے تیل کو، جس کو کہتے ہیں نا، ان کو اس تیل کو ڈسکور کیا تھا. ایک کوئی جگہ ہے اس کا نام ہے مسجد سلیمانیہ. ادھر انہوں نے، یہ تہران سے تقریباً ساؤتھ ویسٹ تقریباً 400 سے 800 کلومیٹر کے درمیان ہے، یہ ان کو وہاں ملا تھا. تو یہ برٹش پیٹرول کے لوگ تھے، تو انہوں نے وہاں انویسٹمنٹ وغیرہ کر کے تیل جو تھا وہ نکلنا شروع ہو گیا تھا. تو اس کے بعد جو تھا ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ آپس میں ان کی تھوڑی بہت آپس میں تھوڑی سی سول وار ہو رہی تھی کردستان کے اندر، مشہد وغیرہ میں. تو ان کی جو حکومت جو تھی وہ تھوڑا کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک تھی. اس نے اچھی حد تک اس نے اپنا جس میں اس کی گرپ ہو گئی تھی ان آئل فیلڈ کے اوپر، حکومت کے اوپر جو تہران سے چل رہی تھی. تو ان دوران میں بعد میں پہلی جنگ عظیم بھی ہوئی. اس سے پہلے سعودی عربیہ کے اندر میں 1933 کے اندر وہاں بھی تیل نکل آیا. تو یہ پوری بیلٹ ہے. اگر آپ اوپر سے دیکھیں مسجد سلیمانیہ سے نیچے چلتے چلتے کویت، دمام کا علاقہ، بحرین،
اور قطر اور امارات جو ہے یہ پوری ایک بیلٹ جاتی ہے نیچے، یہاں تیل نکلنا شروع ہو گیا تھا. تو پہلی جنگ عظیم بھی ہوئی. دوسری جنگ عظیم کے دوران جو تھا یہ امریکنوں کا تو یہاں ہولڈ ہو گیا تھا سعودی عربیہ وغیرہ میں. وہ اسٹینڈرڈ آئل والوں نے آرام کو بنا کے سعودی عربیہ کے ساتھ انہوں نے وہاں تو تیل نکالنا شروع کر دیا. ادھر جو تھا ایران میں یہ برٹش پیٹرولیم جو تھا بی پی، انہوں نے تیل نکالنا شروع کر دیا تھا. ان کی اپنی انویسٹمنٹ تھی. تو جس طرح یہ انگریز کرتے ہیں دوسرے کو کچھ نہیں دینا، جس جہاں سے منرلز نکل رہے ہیں وہاں سے ان کو کچھ نہیں دینا، خود ہی بیٹھ کے سب کچھ پروفٹس وغیرہ لے لیتے. تو بعد میں جب ایران کے اندر حکومت جو تھی آگے پیچھے ہوئی تو 1953 میں سے پہلے 1944 میں ایک اور حکومت آئی جو انتخابات کے تھرو آئی تھی. تو وہ مصدق کی حکومت آئی تھی. اس نے آ کے آئل کی جتنی بھی برٹش پیٹرول کو اس نے نکال کے سب نیشنلائز کر دی تھی آئل. تو اس سے یہ ہوا کہ پورا جہاں بھی ایران میں آئل نکل رہا تھا اور کروڈ آئل جو نکل رہا تھا اور اس کی جتنی بھی انفراسٹرکچر جو تھا وہ ایرانی حکومت کے پاس آ گیا تھا. اس وقت جب انہوں نے نکالا نیشنلائز کیا تو برٹش پیٹرول کو بھی انہوں نے باہر نکال دیا. اس کے اندر امریکنوں کے بھی بہت وہ تھے مفاد تھے. اسٹینڈرڈ آئل وہاں بھی تھا، اس کو بھی انہوں نے نکال دیا. اب جو تھا پورا آئل جو تھا، تیل جو تھا، کروڈ آئل جو تھا ایرانی حکومت نکال رہی تھی، نیشنلائز ہوا ہوا تھا. ان کے جو تھے امریکنوں کے اور انگریزوں کے پیسے ختم ہو گئے تھے. تو انہوں نے 1953 میں دونوں نے CIA نے اور برطانیہ کی MI6 نے انہوں نے کو کیا جس کے تحت انہوں نے مصدق کو نکال دیا وہاں سے. اور پھر انہوں نے اپنا بندہ جو تھا رضا شاہ پہلوی جو تھا اس کو انہوں نے ڈال دیا تھا. رضا شاہ پہلوی نے ایک کام کیا تھا، اس نے پرشیا نام نکال کے اس نے ایران رکھ دیا تھا. اس سے ایران جو تھا وہ بہت پرانا نام تھا، بہت پرانا نام تھا، پرشیا سے بھی پرانا نام تھا. ایران کا مطلب کیا تھا؟ ایرین سٹیٹ. وہ ہمارے یہاں بھی تاریخ میں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں پڑھاتے ہیں ایرین سٹیٹ، ایرینز آئے وہاں سے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. تو اس نے وہاں سے نکال کے ایرین کا نام ڈال دیا اور اس نے نام ایران ڈال دیا. پھر آگے کریں. ایران جو تھا وہ امریکہ کے آلموسٹ قبضے میں تھا، ان کا پٹھو پڑا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا، جس نے تیل نکال کے ان کو سستا تیل دیا. اس سے اس نے ترقی تو کی وہاں ایران میں، لیکن سماجی ترقی نہیں کی. سماجی اس نے سب کچھ دبا دیا. اس نے شاہ آف ایران نے ایک کام کیا، اس کو امریکن کہتے تھے دا آئلینڈ آف پیس. ایران کو کہتے تھے یہ لوگ. شاہ آف ایران جب ہوتا تھا ہر کوئی، آئزن ہاور، صدر آئزن ہاور، جانسن، اور اس کے بعد نکسن، پھر یہ فورڈ اور کارٹر جو تھے یہ اس کو آئلینڈ آف پیس کہتے تھے. اس وجہ سے کہتے تھے وہاں سے ان کے مفادات ہو رہے تھے اور جو بھی تیل نکلتا تھا ان کے زیادہ. تو میرے خیال سے میں نے ابھی کل ہی پڑھا تھا تو جو ایران کے اندر سے یہ اسٹینڈرڈ آئل اور بی پی دوبارہ آ گئے تھے تو یہ تقریباً یہ سنیں 81% منافع یہ خود رکھتے تھے. منافع کیا؟ ریونیوز جو ہوتے تھے، گروس ریونیوز جو ہوتے ہیں، جو ان لوگوں نے اکاؤنٹنگز لے، وہ جو تھے 81% خود رکھتے تھے یہ لوگ. اور باقی جو تھا اس کے اندر 8-9% جو تھا شاہ آف ایران کے پاس کی جیب میں جاتا تھا، اور جو کچھ بھی رہ گیا تھا وہ ایرانی فارس کے جو لوگ تھے ان کے درمیان تقسیم ہوتا تھا. تو خیر لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کیا ہوا. تو اسی دوران جو تھا 60 اور 70 کی دہائی میں یہ شاہ آف ایران نے اپنے ماڈرنائزیشن پروگرام تھا، اور میں اس کا میں نام بھول رہا ہوں. اس نے اس کے ذریعے اس نے 60 اور 70 کی دہائی میں جتنے بھی ایرانی اسٹوڈنٹ جو تھے جنہوں نے انڈر گریج بیچلرز کیا ہوا تھا اس کو انہوں نے یورپ اور امریکہ بھیجا تھا کہ یہ وہاں سے جا کے جدید تعلیم حاصل کریں گے اور مور اور لیس برین واش ہو کے واپس آئیں گے. تو یہ جو نیچے والے جو لوگ ہیں، طبقہ جو ہے، خاص طور پر یہ قوم کے جو لوگ ہیں ان کو یہ دباتے رہیں گے. ایسا نہیں ہوا. وہ جب واپس آئے انہوں نے دیکھ لیا تھا امریکہ میں کیا ہوتا ہے، انہوں نے آ کے اپنے جس کو کہتے ہیں آزادی مانگی. پھر جو تھا ریولوشن شروع ہو گیا وہاں 1977 کے شروع میں احتجاج شروع ہو گئے تھے شاہ آف ایران کے پاس. تو کرتے کرتے یہ شاہ آف ایران نے
کئی خبریں آتے تھے اس کی ایک وہ تھی انٹرنل فورس تھی سارواک کے نام سے. انہوں نے اور فوج نے مل کے تقریباً کئی کہتے ہیں ذرائع کہتے ہیں 12,000 کئی کہتے ہیں 70-80 ہزار ایرانیوں کو انہوں نے گولی سے مار دیا تھا. اور سب سے پہلا جو ریوولٹ آیا تھا نا ان کی فوج میں ہی آ گیا تھا. اور وہ کیسا وہ ریوولٹ تھا, وہ جب جو اسٹوڈنٹس وغیرہ آتے تھے باہر تو وہ فوج سے کہتے تھے کہ گولی چلاؤ ان کے اوپر, کرفیو توڑ کے آتے تھے. تو ایک دو بار کتنی بار بھی انہوں نے گولیاں چلائیں. بعد میں جو تھے جو فوجی جو تھے ان کے اپنے رشتہ دار مرنا شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے پھر فوج کے اندر سے جو تھا نا شگاف پڑ گیا تھا. پھر وہ بڑھتا بڑھتا بہت بڑھ گیا. تو 1978 کے آخر میں اور 1979 کے آخر میں وہ آیت اللہ خمینی جو تھے وہ پیرس میں تھے. وہاں سے وہ کیسٹ ٹیپ بھیجتے تھے اپنے دروس وغیرہ کے. تو وہاں سے ریولوشن جو تھا نا پورا اوپر آ گیا. شاہ آف ایران جو تھا نا ہی واز ان اسٹیٹ آف ڈینائل آل دس ٹائم. اس کو جو اس کے جو تھے وزیر وغیرہ تھے اس کو غلط ایڈوائس کہتے تھے کہ ہفتے میں ختم ہو جائے گا, 10 دن میں ختم ہو جائے گا, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ, جو نہیں ہوا. بعد میں اس کے ساتھ اتنی مصیبت آئی کہ اس کو ملک چھوڑنے کے لیے جانا پڑا. اب ایک چیز کی اس نے کہ دو چیزیں کی. پہلی جو چیز تھی نا, ایران کے جتنے بھی فورن ایکسچینج ریزرو جو تھے نا وہ اس نے سونا خرید کے اس نے امریکہ میں رکھے ہوئے تھے. وہ تھے تقریباً 12 سے 14 بلین ڈالر کے تھے سونے کے ریزروز جو تھے, اس نے وہاں رکھے ہوئے تھے. اور وہ کہتا تھا کہ یہ میرے پیسے ہیں, میری رقم ہے. تو اس نے وہاں رکھے. اور انہی دوران 70 کے 72-73 سے لے کر 78 تک اس نے تقریباً امریکہ سے جدید ترین اسلحہ خریدا. اس کے اندر ایئر فورس میں F-14 ٹام کیٹ, F-4 فینٹم, F-14 ٹام کیٹ اس نے تقریباً 80 کے آرڈر کیے تھے تو تقریباً 78 ڈیلیور ہو گئے تھے. اور F-4 فینٹم جو تھا وہ تقریباً 270 کے قریب تھے ان کے پاس. اور اس کے بعد F-5 جو تھے فریڈم ایئر کرافٹ جو بھی تھا وہ بھی تقریباً 250-300 وہ بھی تھے ان کے پاس. اس کی آرمی کے پاس, امپیریل ایرانین آرمی کے پاس, یہ سنیے 850 ہیلی کاپٹر تھے. اس کے اندر 250 جو تھے کوبراز تھے, شنوکس بھی تھے, باقی بھی ہیلی کاپٹرز تھے. نیوی کے پاس اورائنز وغیرہ تھے. تو بہت, اور اس کے علاوہ اس نے تقریباً 350 F-16 کا بھی آرڈر دیا ہوا تھا. تو اس کا ساز و سامان جو تھا وہ پہنچ رہا تھا, مینٹیننس کا پہنچ رہا تھا ایران کے اندر. جب انقلاب آ گیا, جب انقلاب آیا یہ بھاگ گئے. وہ باقی جو تھے انقلابی وہ آ گئے. جب انقلابی آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا اس نے شاہ ایران نے کیا لوٹ کی ہے, لوٹا ہے اس ملک کو, اپنی جائیداد بنا دی تھی اس نے. تو وہ شاہ ایران جو تھا وہ امریکہ چلا گیا تھا. پریزیڈنٹ کارٹر نے اس کو ایک طریقے سے اسائلم دیا ہوا تھا کہ اس کو لوکیمیا ہوا ہوا تھا, کینسر ہوا ہوا تھا. ایک طریقے سے میڈیکل ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے پر اس نے اس کو اسائلم دیا ہوا تھا, جمی کارٹر نے. اس کے بعد ہوا یہ کہ ایرانیوں نے امریکنوں سے کہا کہ آپ اس کو واپس بھیجیے. امریکنوں نے کہا ہم نہیں بھیجیں گے اس کو واپس. انہوں نے کہا اس کو واپس بھیجیے. ان کے دو مطالبات تھے. پہلا کہ آپ اس کو واپس بھیجیے. دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ وہ 12 سے 14 بلین ڈالر جو پڑے ہوئے نا گولڈ کے اندر وہ بھی واپس دیجیے ہم کو. اور اس کے علاوہ تھے 4 سے 6 بلین ڈالر کے جو ہتھیار شاہ ایران میں خریدے تھے نا, انہوں نے کہا ہم کو ہتھیار نہیں چاہیے لیکن آپ اس کے پیسے واپس کریں. تو یہ وہی مسئلہ ہو گیا تھا کہ جو پاکستان کا 1990 میں مسئلہ ہو گیا تھا. پاکستان نے اپنے F-16 کے پیسے دے دیے تھے, وہ بن گئے تھے وہاں, لیکن امریکنوں نے ہوائی جہاز بھی رکھ لیے اور پیسے بھی نہیں واپس کیے. انہوں نے کہا بھائی ہم کو ہوائی جہاز وغیرہ نہیں چاہیے, آپ ہمارے پیسے واپس کریں. تو امریکہ نے کارٹر کے زمانے میں انہوں نے تھوڑی وہ دکھائی, جس کو کہتے ہیں نا سینہ زوری کی ایرانیوں کے ساتھ. ایرانی جو تھے بڑے جوش میں تھے. تو انہوں نے جا کے ایک تھوڑا سا, ان کے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی وہاں تہران یونیورسٹی کے اندر تھی, جس نے جو انقلاب کا ایپی سینٹر تھا وہاں 78-79, انہوں نے بیٹھ کے خمینی سے بات کی. جہاں تک میں نے پڑھا, میں غلط ہو سکتا ہوں,
اور پھر اس بات پر میں آ کے آپ لوگوں سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور فیڈ بیک ضرور دیجئے. اس سے کئی لوگوں نے مجھے فیڈ بیک دیا ہے، میں نے اس کو اپنایا ہے، یہاں میں نے اس کو انکارپوریٹ کیا. فیڈ بیک بہت ضروری ہے کامنٹس کے اندر. تو اب مجھے یہ نہیں یاد کہ وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی یا اس کا کوئی اور نام تھا، اور یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ جا کے آیت اللہ خمینی کے سے ملتے تھے یا نہیں. میرے خیال سے ملتے تھے. تو اس نے ان سے کہا کہ انہوں نے وہ آیا ان کے پاس ایک آئیڈیا آیا. وہ آئیڈیا یہ تھا کہ امریکہ کی یا برطانیہ کی یا روس کی جو ایمبیسیز ہیں نا، ان کے اوپر قبضہ کیا جائے، اور پھر ان کو کڈنیپ کر کے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کڈنیپ کر کے ان سے کہا جائے کہ ہمارے جی پیسے واپس کریں، رینسم جو ہوتا ہے. سوویت یونین کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے ان کو نکال دیا. برطانیہ کے پاس بھی زیادہ کچھ نہیں تھا. امریکہ کے پاس بہت تھا. ان کے 12 سے 14 بلین ڈالر تھے اور 3 سے 4 بلین ڈالر کے ہتھیار تھے. اب آپ یہ دیکھیے، یہ 1979 کی بات ہے. اگر آپ اس کو انفلیشن وغیرہ کے اندر ڈالیں نا، وہ 12 سے 14 بلین ڈالر جو نا اب جو ہے وہ 100 بلین ڈالر کا ہے. وہ بہت تھے ان زمانوں کے مطابق، بہت تھے. تو خیر انہوں نے اجازت مل کے انہوں نے جا کے امریکن ایمبیسی کے اندر حملہ کر دیا، اور انہوں نے تقریباً 62 ہاسٹیجز جو تھے ان کو رکھ لیا، جس کے اندر امریکن، زیادہ تر امریکن تھے، اور انہوں نے عورتوں اور بچوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن مردوں کو رکھا تھا. اس کے اندر مرینز بھی تھے. ادھر جب ایمبیسی کے اندر وہ گئے تو انہوں نے جا کے CIA کا دفتر کھولا، اور ان کو وہاں سے بہت کاغذات ملے جو ایران، جو CIA ان کے اوپر وہ کر رہی تھی، اسپائنگ کر رہی تھی. شاہ کو کیا غلط باتیں بتا رہے تھے، لوگوں کو کیا غلط بتا رہے تھے. اس کے اندر بہت انہوں نے ان کو شریڈ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن باقی نے ایرانیوں نے ان کا شریڈ کر کے نا وہ واپس کر لیا تھا. اس کے بعد ایرانیوں کے وہی 2 مطالبات تھے: شاہ کو واپس بھیجو، اور ہمارے یہ جو 12 سے 14 بلین ڈالر ہیں یہ بھی واپس بھیجو. لیکن امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے کہ ان کے اوپر پابندیاں لگا دی، امبارگوز اور سینکشنز لگا دی. انہوں نے کہا ہم دیں گے ہی نہیں تمہیں. تو پھر انہوں نے یہ ایک چیز کا اس چیز کو دیکھیں آپ، اس کے اوپر مد نظر لگائیں، تھوڑا سا سوچیں. یہ امریکنوں کے اوپر انہوں نے ایک زخم ڈال دیا تھا ایرانیوں نے، بڑا سخت، اور اس کے اوپر وہ 3-4 سال تک تقریباً وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ نمک چھیڑتے تھے. امریکہ کی بڑی سخت بےزتی ہوئی تھی. جمی کارٹر کے الیکشن کا وقت آ رہا تھا، وہ اسی وجہ سے ہارا تھا کہ ایران کے ہاسٹیجز کی وجہ سے. اس کے بعد یہ سب لوگوں نے مل کے، یورپینز نے اور امریکہ نے مل کے اور یہ خلیجیوں نے مل کے، ان کو بڑا ڈر لگ رہا تھا ایرانیوں سے، ان کے انقلاب سے بڑا ڈر لگ رہا تھا. یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں آ جائیں گے، یہ خاص طور پر یہ کویتی اور خلیجی اور سعودی. انہوں نے صدام حسین کو ورگلایا اور اس سے کہا کہ تم ان کے اوپر اٹیک کر دو. اس وجہ سے ان کو سب کو پتا تھا ان کے آرم فورسز کے پاس جو ہے اسلحہ تو ہے، لیکن اس کے اسپیئر پارٹس وغیرہ نہیں، نہ ان کے پاس پائلٹس ہیں، کچھ نہیں. انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، عراقیوں نے ایران کے اوپر 1980 کی ستمبر میں فل بلاؤن حملہ کیا انہوں نے. اور ان کا جو بیسک ٹارگٹ جو تھا نا وہ یہی ابادان کا علاقہ تھا جہاں بہت تیل نکلتا ہے ان کا، اور خرج کا ایک آئلینڈ تھا، آئل ٹرمینل، وہاں وہ مارتے تھے ان کو سب. یہ عراقی جو تھے یہ وہیں مارتے تھے. تو وہ اسی دوران جو تھا امریکنوں نے ایران کے اوپر ایک ریسکیو آپریشن کیا تھا. وہ بھی کامیاب نہیں ہوا، بڑی سخت، بڑی بری طرح سے فیل ہوا. اس کی میں بتا دوں گا. اس کے اندر یہ آئے تھے ایئر کرافٹ کیریئر سے اور سعودی عربیہ سے اڑ کے آئے تھے، وہاں تہران کے پاس لینڈ کیے تھے. انہوں نے کہا تھا C-130 سے بندوں کو، ہیلی کاپٹر سے بندوں کو لے کے وہاں جائیں گے تہران کی ایمبیسی میں، ریسکیو آپریشن کر کے واپس آئیں گے، اپنا سامان چھوڑ دیں گے، C-130 سے اڑ کے واپس سعودی عربیہ یا عمان پہنچ جائیں گے تو لوگ ہم نکال لیں گے. لیکن وہ بھی فیل ہو گیا تھا. وہ اسی زخم کے اوپر ایک اور بار نمک چھڑک گیا تھا. امریکنوں کو بہت سخت غصہ چڑھا ہوا تھا کہ ان کی پوری دنیا میں بےزتی ہو رہی تھی، بڑی سخت بےزتی ہو رہی تھی. خیر تو پھر نیگوشیشنز بھی ہو رہی تھیں الجیریا کے اندر. تو پھر ایرانیوں نے یہ
آ گیا تھا کہ ہم جو ہے ریسکیو یہ جو ہے نا تبادلہ کریں گے ہوسٹیجز کا، اور وہ جو پیسے پڑے ہیں 12 سے 14 بلین ڈالر کے. اسی دوران شاہ آف ایران جو تھا نا مصر کے اندر تھا، وہ مر گیا. تو ایک ہی ان کا مطالبہ رہ گیا تھا کہ اس کو ہماری یہ چیزیں دی جائیں. تو جس طرح یہ فریب کرتے ہیں یہ امریکن اور یہ انگریز وغیرہ یورپین وغیرہ، انہوں نے ہاسٹیجز تو ریلیز کر دیے. انہوں نے 12 یا 14 بلین کے اندر سے انہوں نے 3 بلین ریلیز کیا ان کا، اور باقی انہوں نے کہا کہ وہ ادھر پھنسا ہوا ہے، ادھر پھنسا ہوا ہے، وہ ہم آپ کو آہستہ 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 دے دیں گے. اور ان کے اوپر سینکشنز لگاتے رہے. 80 کی دہائی کے اندر جنگ بھی شروع ہوئی ہے. جنگ کے اندر انہوں نے اپنے حریف صدام حسین کو انہوں نے وہ اس کی انہوں نے حمایت کی ہوئی. اس کو جدید ترین طریقے سے انہوں کو اسلحہ دیا جا رہا ہے. اس کو ایرانیوں کے پاس کچھ تھا نہیں لڑنے کے لیے. ان کے سب ایئر فورس جو تھی پوری گراؤنڈ ہوئی ہوئی تھی، اس سے ان کے پاس اسپیئر پارٹس نہیں تھے. بعد میں انہوں نے ری انجینئرنگ کر کے نا انہوں نے ہوائی جہاز وغیرہ اڑانا شروع تو کر دیے تھے. اس کے دوران ایک اور چیز ہوئی تھی کہ عراقیوں نے، صدام حسین نے، اس کے پاس بھی زیادہ اسلحہ نہیں تھا. اس کی بھی فوج ایسے ہی جس کو تھی نا ڈھیلی تھی، وہ بھی کچھ نہیں کر رہی تھی. وہ پوری جو جنگ جو تھی نا 8 سال، وہ ایک اسٹریٹجی کے اوپر لڑ رہی تھی. ورلڈ پہلی جنگ عظیم میں اس کو کہتے تھے ٹرنچ وارفیئر، کہ خندقوں کے اندر سے لڑنا ہے. یہ ہو رہی تھی وہ جنگ. نہ عراقیوں کے پاس زیادہ لوگ نہیں تھے. ایرانیوں کے پاس تھے تو وہ تو لڑ رہے تھے کافی حد تک اپنے لوگوں کو فرنٹ پر بھیج کے. عراقیوں نے ان کے اوپر کیمیکل وارفیئر بھی ڈال دیا ان کے اوپر. انگریزوں نے، یورپ نے کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ان کے پاس ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے. ایرانیوں کو بڑا غصہ چڑھ رہا تھا کہ یہ ہمارے شہروں کے اوپر میسائلز مار رہے ہیں، کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں کرو. تو 88 کے اندر سیز فائر آ گیا. تو اس کے تحت ایسٹیمیٹس ہیں کہ تقریباً دونوں سائڈوں کے ملا کے 1 ملین بندہ مرا تھا. تو ایک چیز آپ مد نظر رکھیں کہ ایران کی جتنی بھی حکومت جتنی بھی آئی نا 80 اور 90 کی دہائی میں، کسی حکومت نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نیوکلیئر ویپنز بنانا چاہتے ہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا. وہ صرف ایک چیز کہتے تھے 80-90 کی دہائی میں، ایک چیز کہتے تھے کہ ہم NPT کے ممبر ہیں، نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے ممبر ہیں، اور ہمارا حق ہے کہ ہم پیسفل نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے تحت جو ہے ہم کو ٹیکنالوجی ملی جائے، اور ہماری یورینیم ری پروسیسنگ جو ہے نا وہ اتنی ہونی چاہیے کہ ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائیں. اس کے اوپر امریکہ اور یورپینز کو ان کو شک تھا کہ یہ نیوکلیئر ویپنز بنائیں گے. شک تھا. آپ دیکھیں عراق کے اوپر بھی انہوں نے انسپیکشنز کی، ان کو کچھ نہیں ملا، ان کی انٹیلیجنس غلط تھی. ایران کے اوپر بھی مہینہ پہلے تک انسپیکشنز ہوئی، کچھ نہیں ملا. سب جھوٹے الزامات. ابھی 2 ہفتے پہلے وہ جو ان کی امریکن کی جو ODI کی جو DI ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس آفس کی جو سیکرٹری تھی، اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے کہ ایران جو ہے نیوکلیئر ویپنز بنا رہا ہے. جو چیز ہم کو پتہ ہے، جو ایران نے کھلے عام بھی کہا تھا کہ ہم میسائل ٹیکنالوجی کے بعد بہت کام کر رہے ہیں. تو اس کو اگر ہم لوگ آگے کریں نا تو یہ چیز جو تھی یہ چلتی گئی. امریکنوں کو 70 کی دہائی کے جو زخم لیتے، امریکنوں کو اس کا وہ لینا ہے تھا، بدلہ اٹھانا تھا. اس سے ان کے پاس بہت اگر ان کی تاریخ پڑھے نا تو وہ اسی کیس کو لے کے آتے تھے کہ ہم کو پہلے ان کو ویتنام کے اندر بڑی زور کی ان کو دھچکا لگا، پھر انہوں نے بعد میں کہا نیور اگین، لیکن پھر ان کو ایران کے اوپر بھی دھچکا لگ گیا. نیور اگین دوبارہ ہو گیا. اب تو زیادہ بیزتی ہوئی. تو اس کے علاوہ ایران نے بھی 90 کی دہائی میں لیبنان کے اندر انہوں نے اپنی پراکسیز وغیرہ جو تھی پوری دنیا میں بنا کے امریکنوں کو اور
وہ اسرائیلی وہ تو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ امریکہ کا جو پراکسی جو ہے، سیروگیٹ جو مڈل ایسٹ کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے اسرائیل. اسرائیل نے یہ کیا، اسرائیل نے یہ کیا، اسرائیل نے یہ کیا، اسرائیل نے بہت فلسطینیوں کے ساتھ یہ کیا، فلسطینیوں کے ساتھ وہ کیا. تو جب وہ اسامہ بن لادن نے جو پہلے افریقہ کے اندر یو ایس نیروبی اور دارالسلام کی جو ایمبیسیز کے اوپر اٹیک کیا تھا القاعدہ نے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ یو ایس ایس ایک شپ تھا وہ گلف آف ایڈن کے اندر، اس کو انہوں نے اس کو بھی مار گرایا تھا. تو صدام وہ سوری اسامہ بن لادن کہتا تھا کہ یہ ہم ان کو مار رہے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے، اسرائیل کی یہ سپورٹ کرتے. دیکھیں نا آپ، کنیکشن لگا ہوا ان کا یہ تھا. خیر، ایرانی دوسرے بھی کام کرتے تھے، خاص طور پر لیبنان میں، اور وہ اور سیریا کے اندر ان کے اپنے پراکسیز وغیرہ تھے. تو اس کو آگے چلاتے جائیں، امریکہ جو تھا بار بار ان کے اوپر سینکشن پر سینکشنز لگائے جا رہا تھا، اور وہ اس کا ایک ہی رجحان تھا کہ یہ جو ہیں ان کا نیوکلیر جو وہ ہے پروگرام جو ہے وہ ہتھیاروں کے اوپر جا رہا ہے. جو ایرانیوں نے کہا، ہم نے کبھی نہیں کسی کو کہا کہ ہم ہتھیاروں کے اوپر جا رہے ہیں، کبھی نہیں کہا. آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، گوگل سرچ کر لیں، یو ایس نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے آرکائیوز میں، کہ میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں، پرسوں میں وہیں دیکھ رہا تھا آرکائیوز میں، کہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ ایرانیوں نے کہا ہے کہ ہم نیوکلیر ویپنز چاہتے ہیں. انہوں نے کہیں نہیں بولا. جو انہوں نے کیا، خاص طور پر 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں، سوری 90 کی دہائی میں اور 2000 کی شروع کے 20 سال کے اندر انہوں نے ایک چیز کی تھی، انہوں نے اپنے بلسٹک میسائلز کی ٹیکنالوجی کے پر انہوں نے بہت کام کیا، اور یو اے ویز کے پر بھی بہت کام کیا، انہوں نے بہت کام کیا انہوں نے. اس سے ان کو پتا تھا کہ ان کی ایئر فورس اور آرمی اور نیوی جو ہے نا، وہ اس کو اوپر نہیں لے کے آ سکتے، اس وجہ سے طاقتور نہیں بنا سکتے، اس وجہ سے ان کے اوپر امبارگوز اور سینکشنز لگے ہوئے تھے. روس ان کو کبھی کبھار چھوٹی موٹی چیزیں دیتا تھا، چین بھی ان کو کبھی کبھار چھوٹی موٹی چیزیں دیتا تھا، لیکن بڑے اسلحہ جو نا، جس طرح فائٹر جیٹس ہوئے، ٹینکس ہوئے، سرفیس ٹو ایئر میسائلز ہوئے، یہ انہوں نے کسی نے نہیں دیا ان کو. پورا ایک نیٹ ورک اور سسٹم نہیں لگایا، یہ انہوں نے خود کیا. اور ایک چیز کی انہوں نے 90 کی دہائی میں، 1992 میں جب یوکرین آزاد ہو گیا تھا، تو بڑی سوویت یونین سے بھی بھٹ گیا تھا، تو ان کی بہت بری حالت تھی. تو یہ میں نے آرکائیوز کے اندر جا کے ابھی دیکھا پرسوں تئی، کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یوکرین کے اندر ایک سوویت یونین کا ایک پلانٹ تھا، اب میں اس شہر کا نام بھول گیا ہوں، پرسوں میں نے دیکھا شہر کا نام بھول گیا. وہاں سوویت یونین نے ایک بلسٹک میسائل کا ایک پلانٹ لگایا ہوا تھا 50 کی دہائی سے، اور وہ بناتا تھا راکٹ، سالڈ راکٹ پروپیلنٹس بتاتا تھا. ادھر سے تقریباً 50 یا 60 اور 100 کے قریب یوکرینین انجینئرز جو تھے نا، وہ آئے ایران پوری ٹیکنالوجی لے کے، اور ایرانیوں نے ان کو بہت پیسے دیے، اور ایرانیوں نے وہاں سے سیکھ لیا، بہت سیکھ لیا. ایک بار ٹیکنالوجی آ جائے نا، جس طرح میں نے پہلے بھی بولا، دماغ کے اندر، پھر اس کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ان کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی تھی، اور بیسکلی ایرانی جو ہیں وہ ہنرمند لوگ ہیں، دے ویری اسکلڈ پیپل، پڑھے لکھے بڑے اسکلڈ پیپل. تو انہوں نے وہ کر لی. پھر انہوں نے ٹیسٹنگ بھی کی. اب میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ایرانیوں کے پاس تقریباً بلسٹک میسائل کی جو ورائٹی جو ہے، وہ تقریباً 27-28 ٹائپ کے ان کے پاس بلسٹک میسائلس ہیں. اب تو ان کے پاس ہائپرسونک بھی آ گئے، لیکن بلسٹک میسائل جو ہیں، جن کا رینج جو ہے تقریباً 250 کلومیٹر سے لے کر 4500 کلومیٹر تک کے ان کے پاس بہت ہیں. کئی ایسٹیمیٹس ہیں امریکن انٹیلیجنس کے ہیں کہ ان کے پاس 350 سے 3500 سے 4500 تک کے تک ہیں ان کے پاس، نمبر جو ہے ان کا. تو ابھی پچھلے سال اپریل میں جب انہوں نے ایرانیوں نے اسرائیل کے اوپر میسائلز وغیرہ مارے تھے،
تو اسرائیلیوں نے جا کے ان کو ریٹیلیٹ کیا تھا. یہ تو بھی بہت مغرور قسم ہے اسرائیلیوں کے کہ ہم نے امریکن ان کی انٹیلیجنس نے ان کو وہ کر دیا, ویریفائی کر دیا کہ ہم نے تقریباً ان کی جو مسائل ٹیکنالوجی ہے نا وہ ڈپلیٹ ہو گئی ہے تقریباً 95%. وہ نظر آ رہے ہیں 95% کہاں گئے. تو یہ جو جنگ جو شروع ہوئی ہے یہ اسرائیل نے جو کی ہے ایران کے اوپر, یہ امریکہ کے میرے مطابق امریکہ کے کہنے پر کیا انہوں نے کہا کہ تم شروع کرو, ہم یہ کام ختم کر دیں گے. یہی ہوا. آج ابھی تقریباً آدھا پون گھنٹہ پہلے ٹرمپ نے اس کا جو ٹروتھ کا جو ایک اور اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس نے کہا کہ یہ نیکسٹ 24 to 36 آئے وہاں سیز فائر ہو جائے گا. دونوں حریف جو ہیں اب وہ ایک دوسرے کو مارنا بند کر دیں گے. اب انہوں نے بھی جا کے اپنے ایران کے جو تھے پیسفل نیوکلیئر ٹیکنالوجی اس کے اوپر انہوں نے جو کچھ بھی کر دیا. اب یہ دیکھیں یہ ایک یونائٹڈ نیشن کا ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں نا ایک جنیوا کنونشن کا آرٹیکل 1 اور 2 ہے جس کے اندر انہوں نے بڑی سختی سے بولا ہے کہ اگر آپ کی کسی ملک کے ساتھ جنگ بھی ہو رہی ہوگی تو اس کے نیوکلیئر پلانٹس کے اوپر آپ جا کے اٹیک نہیں کریں گے. لیکن اسرائیلی تو ہر دوسرے دن جا کے کرتے ہیں. انہوں نے عراق کے اوپر بھی کیا, ایران کے اوپر بھی کر دیا, امریکنوں بھی کر دیا. ان کو کون پوچھے بھائی, کوئی نہیں پوچھ سکتا ان کو. اس وجہ سے یونائٹڈ نیشن جو ہے کلب ہے میرے مطابق, جائیں تقریریں کریں, کھانے پینے کھا کے واپس آ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے OIC جو ہے وہ بھی وہی ہے, ایک قسم کا کلب ہے. بات کر کے آ جاتے ہیں, کھا پی کے آ کے گھر واپس آ جاتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں. پہلی تو بات ہے OIC نہیں ہونا چاہیے, وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے. اسلامک کون سا کنٹری ہے بھائی, کوئی نہیں ہے. ایران بھی نہیں ہے, سعودی عربیہ بھی نہیں ہے, پاکستان بھی نہیں ہے. نام کیا ہیں سب, کچھ کرتے ہیں نہیں. یہ شوڈ بی آرگنائزیشن آف مسلم کنٹریز. پھر تھوڑا سا وہ جو کہتے ہیں نا اس کا فیشیا جو ہے نا وہ اچھا لگے گا. اسلامک کنٹریز بنایا ہوا, پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے. تو اسی کے مطابق جو ہے جب یہ جنگ شروع ہوئی یہ ان کی ایرانیوں کی اور اسرائیلیوں کی, ایک میں بات بتاتا چلوں. امریکہ کے 2 شپ تھے, ایک تھا USS میں اس کا نام بھول رہا ہوں, ایک تھا USS مائرز تھا, وہ آرلی برگ کلاس کا لائٹ کروزر ہے, وہ تھا پرشین گلف میں. اور دوسرا جو تھا ان کا شپ جو تھا وہ تھا USS ہنڈرن, وہ بحر روم میں کھڑا ہوا تھا, اسرائیل سے تقریباً 15-20 میل دور. ان دونوں کے اندر بڑا ایڈوانس اینٹی میسائل سسٹم ہے اور وارننگ سسٹم ہے. یہ لوگ جو تھے جب ایرانی فائر کرتے تھے وہاں آپ دیکھیں تو اسرائیلیوں کو وارننگ آ جاتی تھی کہ یہ آ رہے ہیں. یہ دونوں لائٹ کروزر جو تھے یہ بتا دیتے تھے کہ یہ وارننگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ سعودی عربیہ کے اندر بھی, جارڈن میں بھی ان کی بیٹریز لگی ہیں تھیڈ کی, جو ان کا ہائی الٹیچیوڈ اینٹی بلسٹک مسائل کی وہ بیٹریز ہیں. یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ تمہاری طرف مسائلز آ رہے ہیں ایران سے. اب مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ سعودی عربیہ اور جارڈن کے اندر جو تھرڈ مسائلز کی جو بیٹری ہے وہ استعمال کی گئی یا نہیں, لیکن ان کا ارلی وارننگ سسٹم ضرور استعمال ہوا. اس سے وہ عراق کے اوپر سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے, اور بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں کہ لوگ عراق میں کھڑے وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں, رات کو وہ جا رہے ہیں, ان کا پیچھے سے جو ہوتا ہے شعلہ جو ہوتا ہے وہ جا رہا ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ ایک چیز جائزہ کریں, یہ اسرائیلیوں نے بڑا ہوا مچایا ہوا تھا کہ ہمارا آئرن ڈوم ایئر بلسٹک مسائل سسٹم ہے. آئرن ڈور کے اندر ایرو مسائلز ہیں, اس کے اندر اسپائڈر بھی ہے جو ہندوستان کے پاس بھی ایک پائن گرین ان کا جو ریڈار ہے وہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا, ہمیشہ جب بھی کچھ ہوتا ہے ہم نے 90% انٹرسیپٹ کرتی ہے, 10% صرف آئیں. اگر آپ پچھلے 12-13 دن سے دیکھیں, وہ ان کی جو انٹرسیپٹ جو ہے نا وہ 90% انٹرسیپٹ کرتی ہے, 10% صرف آئیں. اگر آپ پچھلے 12-13 دن سے دیکھیں, وہ ان کی جو انٹرسیپٹ جو ہے نا وہ 90% انٹرسیپٹ کرتی ہے, 10% صرف آئیں. اگر آپ پچھلے 12-13 دن سے
انوینٹری جو تھی ایرو مسائل کی جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی، بالکل ختم ہو گئی. یہ اس وجہ سے انہوں نے امریکنوں نے سیز فائر کہا ہے. اس وجہ سے وہ تو ہر رات کو وہ ایرانی جو تھے وہ مسائل مار رہے تھے، 15-16 آ رہے تھے، اس کے اندر ہائپر سونک بھی آ رہے تھے. وہ ایرو سسٹم آئرن ڈوم جو تھا وہ ہائپر سونک کو انٹرسیپٹ نہیں کر رہا تھا. اینڈ کے اندر اگر آپ پچھلے 2-3 دن کا دیکھیں تو وہ اوپر سے وہ شعلہ جو تھا مسائل کا آ رہا ہوتا تھا، یہ زمین سے پہلے تو 1 یا 2 فائر کرتے تھے ایرو مسائل، بعد میں یہ 4-4 5-5 مسائل فائر کر رہے تھے. اس وجہ سے ان کی ایکوریسی ختم ہو گئی تھی. اور جو انہوں نے تباہی مچائی ہے تیل اویو کے اندر اور ان کے 3 یا 4 ایئر بیسز کے اندر، یہ انہوں نے ابھی تک نہیں بتائی ہے. جہاں تک خبریں میں نے ابھی تک پڑھی ہیں، وہ 3 ایئر بیسز تھے اسرائیلیوں کے، جہاں F-35 تھے، F-15 تھے. وہ کہتے ہیں تقریباً 15 سے 20 F-15 F-16 اور F-35 جو ہیں وہ تباہ ہو گئے. یہ تو نہیں بتائیں گے، وہ یہ تو کوئی نہیں بتائے گا. یہ تو ذلت کا مقام ہے نا ان کے لیے. وہ بعد میں وہ بھاگنا شروع ہو گئے وہاں سے. کہاں سے؟ یعنی ایئرپورٹ بند تھے تو وہ بیٹھ کے بوٹ لے کے سائپرس یا مالٹا وغیرہ جانا شروع ہو گیا. یہ اسرائیلی ڈرپوک لوگ ہیں. یہ ویسے ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر زیادہ جذبہ نہیں ہوتا لڑنے کا. خیر، اب جو ہے ایک اور چیز آ رہی تھی بار بار کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی. بھائی یہ اس کے اوپر میں نے کافی غور کیا، میں نے پڑھا میں کہ تیسری جنگ عظیم کس طرح شروع ہوگی. ایک بڑا فریق ہے اس کے اندر، یو ایس، اس نے بڑا لمیٹڈ ایک جگہ جا کے مارا ہے، اور باقی جو ہے سب خاموش بیٹھے ہیں. اگر اس کی ایک وہ تھی کہ اگر یہ جنگ جو ہے ریجنل بن جاتی ہے، یعنی ایران بھی آ جاتا ہے اس کے اندر، یہ خلیجی ممالک بھی آ جاتے ہیں، تھوڑے بہت پاکستان بھی آ جاتا ہے، پھر ہندوستان بھی آ جائے گا اس کے اندر، تو وہ اگر ریجنل بنتی تھی تو پھر چائنا اور روس آ سکتے ہیں اس کے اندر، پھر جنگ عظیم بن سکتے. لیکن اس طرح جنگ عظیم جس کو کہتے ہیں نا، اٹ از ناٹ اے ریسیپی آف فار تھرڈ ورلڈ وار. 2003 میں اور 1990 میں جب امریکہ نے کویت کے عراق کے آکوپیشن سے نکالنے کی کوشش کی، اس وقت بھی لوگ کہتے تھے تیسری جنگ عظیم شروع ہو گئی. نہیں ہوگی. یہ امریکنوں کو بھی پتہ ہے تیسری جنگ عظیم میں کیا ہونے کا. یہ بھی نہیں رہے وداؤٹ اے اسکریچ، یہ بھی نہیں رہ سکیں گے، بالکل نہیں رہ سکیں گے. تو اب جو ہے، اب کیا ہوگا؟ ابھی تو ٹرمپ نے کہا سیز فائر ہو گیا. اب یہی فضول بات ہے، سیز فائر کس طرح ہوا بھائی؟ کسی نے جا کے انسٹرومنٹ آف سیز فائر کے اوپر سائن کیا ایرانیوں نے، اسرائیلیوں نے نہیں. اگین جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہوا تھا پچھلے مہینے، وہی ہوا، سیسیشن آف ہاسٹیلٹی. اس میں کیا ہوگا کہ یہ اسرائیلیوں کے اوپر تو وہ اعتماد بالکل نہیں ہے، وہ ماریں گے ان کو، ایرانی دوبارہ ماریں گے ان کو. امریکنوں کا ہدف تو پورا ہو گیا. ہم نے جا کے ان کے پلانٹس جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں، یہ کر دیے ہیں، وہ کر دیے ہیں. بیوقوفی کا ہے کہ بھائی اگر انہوں نے تباہ کر دیے ہیں تو بھائی وہ بنا نہیں سکیں گے دوبارہ، وہ بنا لیں گے. ہر کوئی بنا لیتا. اب تو ان کے پاس ٹیکنالوجی تو آ گئی ہے، تو وہ دوبارہ بنا دیں گے. دوبارہ بنا کے وہ NPT بھی کے اندر بھی آ جائے گا. اب دیکھیں اتنی حیرت کن بات ہے کہ ہر کوئی نے ایران کی مذمت کی ہے، امریکہ کی اور اسرائیل کی مذمت نہیں کی. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو وینا کے اندر ہے، جو سیف گارڈ کرتی ہے سب نیوکلیر پلانٹس کو، جو NPT ٹریٹی کے مطابق اس کے امبریلا کے اندر ہے، اس نے ابھی تک ایک جملہ نہیں بولا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. اگر وہاں ریڈیشن لیک ہونا شروع ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جو ایرانیوں نے جو اسرائیلی خاموشی اختیار کر رہے ہیں، وہ ان کے جو 3 نیوکلیر نیگو ڈیزرٹ کے اندر ان کے 3 نیوکلیر پلانٹ جو ہیں، جہاں یہ ان کے اپنے ویپن سٹوریج ہوا ہے، وہاں انہوں نے کچھ نہیں مارا ہوگا، ضرور مارا ہوگا. وہ ان کے موساد کے ڈاؤن ٹاؤن تیل اویو کے آفس کے اندر پن پوائنٹ ایکوریسی سے اگر وہ مار سکتے ہیں تو وہ دوسری جگہ پر بھی مار سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ
یہ بڑی اس سے اس جنگ سے کسی کو کچھ نہیں حاصل ہوا. اب کیا ہوگا؟ اب جو میں نے آپ کو بتایا نا یہی ہوگا. یہ سیسیشن آف ہاسٹیلٹی ہوگی. پھر جا کے نا ایک دوسرے سے کسی کو غصہ چڑھا, اس نے جا کے دوسری جگہ پر مار دیا. ایسے سب وہ پردہ توڑ گیا. دونوں سائڈ ایک دوسرے کو مار سکتی ہیں, وہ ماریں گی. امریکہ کا تو وہ جو ہے ہدف جو ہے پورا ہو گیا. وہ انہوں نے ایرانیوں نے 3 یا 4 جو اپنے میسائل جو تھے قطر پر مارے, تو اسی کی وجہ سے انہوں نے قطریوں نے شور کیا ہوگا امریکہ کی طرف کہ یار یہ ہماری طرف کیوں بھیج رہے ہو. انہوں نے اپنے قطر ایئر ویز کی پوری آپریشن سیز ہو گئی دوحہ ایئرپورٹ کے اوپر. ایمریٹس وغیرہ کی بھی بہت فلائٹس جو ہیں وہ ان کی بند ہو گئی ہیں. تو یہ اٹس آل اکنامک. تو انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا. اب دیکھیں امریکہ میں کیا ہوگا. امریکہ میں ایک بڑا سائزمک پیراڈائم شفٹ ہوا ہے. وہ کیا ہوا ہے کہ اب سامنے آگے پچھلے یعنی 2000 جو وہ غزہ کے اندر انہوں نے بامبنگ کی تھی اور اس کو جسٹیفائی کیا, انہوں نے لوگوں کا قتل و غیرت کیا, وہ جو تھا وہ لوگوں کے امریکنوں کو پتہ چل گیا. اب جتنا بھی CNN, فاکس, ABC, NBC نیوز والے جھوٹ بولیں, تو وہ ان لوگوں کو دوسرے ذرائع سے امریکنوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اسرائیلی جو ہے نا اور یہاں کی جو یہودی لابی جو ہے نا یہ ہم لوگوں کو تباہ کر رہی. اور خاص طور پر پچھلے 2 ہفتے سے نا یہ پیراڈائم شفٹ جو ہے نا یہ بہت ہو گیا ہے. ہر کوئی بات کر رہا ہے, اب کھل کے بات کر رہا ہے کہ یہ اسرائیلی جوئش لابی جو ہے اس نے ہمارا ملک کو تباہ کر دی. اب ایک وہ برنی سینڈرز کا وہ اس نے ایک تقریباً 6-7 منٹ کی ایک سپیچ کی ہے, وہ میں ڈال دوں گا. اس کے اندر اس نے کیا کیا باتیں بولی ہیں آج ہی کی ہے اس نے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اور اس جیسے لوگ اب ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. اب یہ جو ہے نا یہ ختم ہو گیا کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اسرائیلیوں کے ساتھ ہیں, ریپبلکن آنکھ بند کر کے ان کے ساتھ, وہ ختم ہو گیا. ان کے اندر بیچ میں شگاف پڑ گئے. کھلے عام بات کریں, ابھی 3-4 دن پہلے وہ جو سینیٹر ٹیڈ کروز کا انٹرویو ہوا تھا ٹکر کارلسن سے, اس نے تو اس بیچارے کو اس نے ذلیل کر دیا. اس نے تو کہہ دیا کہ تم امریکہ کے سینیٹر نہیں ہو, تم کسی اور ملک کے سینیٹر ہو. اب وہ جو ہے پچھلے جب سے انٹرویو ہوا ہے وہ بیچارہ ہر جگہ جا کے کہتا ہے اس نے میری بےزتی کی ہے, غلط سوال پوچھے. میں سوال تو پوچھ لیا آپ نے. جو برنی سینڈرز نے ایک بہت اچھی بات بولی ہے, اس نے کہا کہ امریکہ کے اندر ہیلتھ کیئر جو ہے ٹوٹا ہوا ہے, لوگ بھوکے ہیں. ہوم لیس تقریباً کہتے ہیں 3-4 ملین ہوم لیس ہیں پورے امریکہ کے اندر. جس شہر میں رہتا ہوں یہاں فلوریڈا میں, یہاں بھی ایک ان کی بہت بڑی جگہ ہے جو ہوم لیس لوگ رہتے ہیں, وہ بیچارے جن کے پاس کچھ نہیں ہے, کینوس کے ٹینٹس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. لوگ خود جا کے ان کو کھانے دے رہے ہوتے ہیں, ریسٹورنٹس وغیرہ اور یہ چیریٹیز وغیرہ ان کو کھانے دے رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے برنی سینڈرز نے بھی بولا, دوسرے لوگ نے بھی بولا کہ انہوں نے پچھلے سال بائیڈن کے زمانے میں انہوں نے تقریباً $90 بلین یوکرین اور اسرائیل کو دیے ہیں جنگ لڑنے کے. انہوں نے کہا اس کا آدھا حصہ بھی ہم اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کریں تو ہم بہت اچھے ہو جائیں گے. تو یہ اصل میں یہ چل رہی. میں اس بات کا اختتام کرنے لگا ہوں. اب میں آپ کا فیڈ بیک بھی جانوں گا کہ ابھی میں نے دیکھا تھا کہ یہ ایران کے تقریباً $122 بلین جو ہیں وہ سینکشنڈ ہوئے ہیں, فروزن ہوئے ہیں امریکہ کے اندر, یورپ میں, ساؤتھ کوریا میں اور سنگاپور وغیرہ کے اندر. یہ ان کے $122 بلین فریز ہوئے ہیں. یہ انہوں نے نہیں دیے ان کو ابھی تک. اور وہ جو ٹریٹی ہوئی تھی جو اوباما نے کی تھی جس کے اوپر وہ کیپ لگایا تھا, بہت اچھی ٹریٹی تھی وہ. اس نے ٹرمپ نے آ کے پہلے اپنے 2016 میں جب یہ آیا تھا تو اس نے وہ ٹریٹی خود ہی توڑ دی تھی. اس نے اس ٹریٹی کے مطابق تقریباً $6 بلین ملے تھے ان کے ایرانیوں کو جو ان کے فروزن ایسٹس ہوئے. 6 بلین, یہ 6 بلین اور اب 122 ہو گئے. یہ ان کو ملنے چاہیے. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اب آخری بات یہ ہے
کہ اس چیز پورے منظر کو دیکھتے ہوئے ہم پاکستان کدھر بیٹھا ہوا ہے. پاکستان سے اس کو بہت سیکھنا چاہیے، بہت سیکھنا چاہیے. جو ہمارے جو وردی میں لوگ ہیں اور جو ہمارے پارلیمنٹ میں لوگ ہیں وہ سیکھتے نہیں ہیں ان چیزوں سے. ہمارا تو تھوڑا بچاؤ ہوا ہے اس وجہ سے. دیکھیں یہ بات غور کیجیے گا اس کے اوپر. امریکہ اور یہ دوسرے یورپین ممالک ہیں نا، صرف اس ملک کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں جس کے پاس نیوکلیر ہتھیار نہیں ہے. عراق کے پیچھے گئے بیڈ انٹیلیجنس، لیکن گئے ان کے پیچھے. لیبیا کے پیچھے بھی گئے، وہاں سول وار شروع کروا دی. ایران کے پیچھے بھی گئے، بیڈ انٹیلیجنس کے اوپر گئے. غلط. پاکستان سے یہ دور ہٹتے ہیں الحمدللہ کہ ان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، ان کے پاس ڈیلیوری سسٹم بھی ہے. وہ دوسرا کرنا ہے، فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا کرنا ہے. اس کے اندر میں تھوڑا تفصیل میں بتاؤں گا. نارتھ کوریا سے جا کے بالکل بات نہیں کرتے، ڈرتے ہیں. وہ تو ہر دوسرے دن دھماکے کر کے مثال جو ہے ICBM شو کر کے وہ یہ کرتا ہے ان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ. امریکہ جتنا شور مچائے اس کو کوئی کسی چیز کی فکر نہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو پاکستان کو اچھی طریقے سے دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہماری باری لوگوں نے کہا ہماری باری آئے گی. ہماری باری نہیں آئے گی انشاءاللہ، لیکن غور کرنا چاہیے. اس کے لیے اپنی خود پریکاشنری میجرز ہونے چاہیے. دوسرے کا اگزامپل لے کے ہمارے جو تھے فیلڈ مارشل حافظ اللہ سید شاہ جو تھے، انہوں نے جا کے ٹرمپ سے لنچ کر لیا پچھلے ہفتے. وہ اس سے جا کے انہوں نے لنچ کیا جس کے ہاتھوں پر غزہ کے مسلمانوں کا خون ہے. بیٹھے ہوئے لنچ کر رہے ہیں اس کو. اب مجھے یہ تصدیق نہیں کر سکتا کہہ کے چلے گئے اس کو نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے. یاعوذ باللہ، کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. ہم کو غور سے دیکھنا چاہیے. اور اب جو ہے میں اختتام پر بالکل لے کے آ رہا ہوں. اب میں آپ لوگوں سے اپنا فیڈ بیک لینا. اگر مجھ سے کہیں غلطی ہوئی، جو ہوئی ہوگی ضرور، تو آپ برائے مہربانی اس کو کریکشن کریں. اور پھر میں اس کو میں بھی اس کی اگر آپ نے کریکشن کی میں اس کا ضرور جواب دوں گا. اور پھر ادھر سے چلتے پھر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پارٹ 2 جو ہے فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس جو ہے پاکستان کا وہ کروں گا. تو انشاءاللہ آخری وقت اجازت دیں. فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.